السلام علیکم. آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے ایک فیملی فرینڈ کی طرف گئی اور انہوں نے لنچ پہ انوائٹ کیا ہوا تھا. لنچ کے بعد وہ مجھے اپنے پودے دکھانے کے لیے لے گئے, دونوں میاں بیوی, اور وہاں پہ میرا تعارف ہوا تھا سکیولنٹس کے ساتھ. مطلب اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنا کچھ دیکھتے ہیں, اتنے سارے پودے درخت ہر چیز دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہے اور کس طرح سے گرو کرتی ہے, کس طرح سے اس کو لگایا جا سکتا ہے. وہاں پہ ان صاحب نے کیا کیا ہوا تھا, جو بھی ہمارے فیملی فرینڈ تھے, کہ چھوٹے چھوٹے دہی کے جو ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی ان کو کپس وغیرہ یا کوئی بال وغیرہ ملا یا کوئی ٹوٹا ہوا گملا یا کچھ بھی, انہوں نے ڈھیر سارا جو ہے نا اپنی چھت پر, اپنے سائڈس پہ, گھر کے سائڈس پہ جو گلیاں بنی ہوتی ہیں کوریڈور ٹائپ کی, وہاں پر ہر جگہ پہ انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ کا مطلب پودوں پہ ہی بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہوگا نا. تو پہلے تو وہ مسکرائے اور ان کی وائف نے پھر بتایا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ یہ سکیولنٹس خریدے اور خیر ان کے پاس کیکٹس کی بھی بہت زیادہ کلیکشن تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو گرو کرنا شروع کر دیا, مطلب فردر ان کے پودے بنانا شروع کر دیے. تو وہاں پہ میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ اچھا کچھ ایسے پلانٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کوانٹٹی میں 4 یا 5 یا 1-2 بھی لے لیے ہیں, جتنا بھی آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے یا آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ اس کو فردر گرو کر سکتے ہیں. میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی. پھر جب میں نے ان سے طریقہ پوچھا, وہ میرے لیے اور زیادہ شاکنگ تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو ان کے پتوں سے گرو کرتا ہوں, اور یہ اتنی عجیب بات تھی اس وقت میرے لیے کہ میں بڑی مشکل سے میں رات کو سوئی ہوں اس دن رات کو, اور میں نے اگلے دن جو ہے نا نرسری پہنچ گئی ہوں, اور میں نے ان سے لیا, انہیں بتایا کہ مجھے سکیولنٹس چاہیے, اور وہاں سے میں کچھ سکیولنٹس لے آئی. آل شروع کے 1-2 سال میرے تجربات بہت برے رہے. مطلب خراب ہو جاتے تھے پودے. سردیوں میں تو چل جاتے تھے, لیکن جیسے گرمی آتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ان کا کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ دھوپ میں پڑے رہتے تھے, اور یا پھر اوور واٹرنگ ہو جاتی تھی باقی پودوں کے ساتھ, جیسے ڈیلی پانی دیتے تھے ان کو بھی, تو وہ خراب ہو جاتے تھے. 2-1 سال لگے, اور پھر مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, ان کو علیحدہ سے ٹریٹ کرنا پڑے گا, ان کو کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے. جی ہاں, سکیولنٹس کو آپ کم سے کم پانی اور کم سے کم توجہ میں بھی پال سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. کبھی کبھار اگر آپ پانی دینا بھول جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی پودے ہیں جو تھوڑے سے پانی اور تھوڑے سے پیار میں خوش ہو جاتے ہیں, اور نخرے بھی ان کے بہت کم ہیں. آج کے ولاگ میں جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپنے سکیولنٹس کی کلیکشن دکھا رہی ہوں. اگر آپ بگنر ہیں نا, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ پودے جمع کرنا شروع کر دیں, پودے لگانا شروع کر دیں, تو بلیو یو می کہ سکیولنٹ از دا بیسٹ آپشن. لیکن اس کے لیے کچھ احتیاط کرنی ہے کہ پانی کم دینا ہے, توجہ کم دینی ہے, بارش کے پانی سے بچانا ہے, بہت زیادہ تیز دھوپ سے بچانا ہے گرمیوں میں, وغیرہ وغیرہ. چلیں جی, میں آپ لوگوں کو جو میری معلومات ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوں. اچھا, سکیولنٹ میں جیڈ پلانٹ سب سے زیادہ آسان ہے. اس کو کٹنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے, خیر پتے سے نہیں لگتا. اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے شاخیں کاٹیں اور آپ گملے میں رکھ دیں اور بس بھول جائیں, کبھی ہفتے بعد اس کو پانی دے دیں. اتنی خوبصورت اس کی جلدی سے کٹنگ تیار ہو جاتی ہیں. میں نے 1-2 دفعہ چیک کیا تو انہوں نے 300-400 کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس دے رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اتنے سارے ایک ٹائم پہ بنا لیے تھے کہ مجھے لوگوں کو گفٹ دینے پڑے شفٹنگ سے پہلے, کہ میں یہ کچھ پلانٹس جو ہے نا میں یہاں سے خالی کر دوں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں. اب میں نے خیر وہ تجربہ کم کر دیا ہوا ہے. وہ میں نے جیڈ والا جسے کہتے ہیں نا, کہ میں نے ایک بہت پراپر طریقے سے وہ سٹارٹ کیا, بنائے پودے اور آگے فردر ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کے بعد جو ہے نا میں نے اب اس کو روک دیا, کیونکہ اس کو گرو کرنا انتہائی آسان ہے. سب سے آسان ترین پودا ہے جیڈ. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا باقی پودوں کا بھی یہی حال ہے کہ کچھ پودے جو ہے نا وہ پتوں سے گرو کر جاتے ہیں. یہ جو آپ سلور سے ایک پودا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی پتوں سے بھی گرو کر جاتا ہے. مطلب پتے سے ایک نیا پودا بن جاتا ہے. اس کے پتے کو آپ زمین پہ کہیں پہ پھینک دیں, گملے میں کہیں پہ بھی پھینک دیں, تو یہ گرو کر جائے گا. سکیولنٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پتے جو ہے نا وہ نارمل پودوں سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں, تھک ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر پانی سٹور کرنے کی اہلیت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ ان پوٹس میں لگے ہوئے پودوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پتے تھک سے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ ربر ٹائپ کے ہیں. تو ان کے اندر آلریڈی پانی کافی زیادہ سٹور ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ہفتے بعد, گرمیوں میں بھی ایون ہفتے بعد آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو اٹس اوکے. سردیوں میں تو آپ 2 ہفتے بعد بھی دے سکتے ہیں, اٹس اوکے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے برڈس بننا شروع ہوئے. ایک پتا گرا وہاں پر, اس کے برڈس بننا شروع ہو گیا. اچھا, کامن جو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں نا, اس میں جیڈ بھی ہے, اس میں جو ہے ایچیویریا بھی ہے, اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں. جیسے جو ہے میرے ذہن میں اس وقت ایلو ویرا جو ہے وہ بھی اس کی ایک کائنڈ ہے, لیکن اس کو جو ہے نا آپ روٹ سے وہ کر سکتے ہیں, آگے گرو کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری کائنڈس ہیں جو مجھے اس ٹائم میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, اور یقین کریں کہ میرے پاس جتنے بھی سکولینٹس ہیں نا مجھے ان سب کے بھی نام نہیں آتے. اچھا, ان کو نا روشنی پسند ہوتی ہے, مطلب آپ ان کو کسی ڈارک جگہ پہ یا اندر کمروں میں یا کسی ایسی کھڑکی میں نہیں رکھ سکتے جہاں پہ روشنی نہ آتی ہے, اس لیے ان کو روشن جگہ پسند ہے. بالکنی ٹھیک ہے, اگر کھڑکی کے پاس بہترین انتظام ہے کہ دن میں 7-8 گھنٹے 5-6 گھنٹے روشنی وہاں پہ رہتی ہے تو اٹس اوکے. اس کے لیے جو ہے نا مٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں سے پانی نکل جائے, مطلب بلاک نہ ہو. اس میں نیچرل جو ہے نا ہم لوگ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, جیسے رائس ہسک ہوتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں, مٹی کے اندر مکس کر سکتے ہیں, کوکو پیٹ تھوڑی بہت ڈل سکتی ہے, لیکن ہمیں ڈرینیج چاہیے ہوتی ہے پراپر نا, پتوں کی کھاد بھی ڈل سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں. اور یہ زیادہ خوش رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے نا اس گھر میں جب میں شفٹ ہوئی تھی تو مجھے یہاں پہ اسپیس مل گئی تھی پورچ میں, اور یہاں پہ میں نے بے شمار جہاں جتنے آ سکتے تھے میں نے یہاں پہ رکھا. اچھا, یہ ایڈوانٹیج جو ہے نا مجھے پچھلے گھر میں بھی رہا کہ وہاں پہ بھی پورچ میں اسی طرح کا ایک وہ تھا, اور مجھے لگا کہ یہ بیسٹ جگہ ہے سیکولینٹ کی, اس طرح آپ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میں ان کو یہاں سے ہٹا دیتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے, جو کہ اتنی زیادہ ان کو پسند نہیں ہوتی ہے. مطلب آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ روشنی ہو لیکن گرمیوں کی تیز والی دھوپ نہ لگے. جیسے وہ گرمیوں میں جیسے 11-12 بجے کے بعد والی جو دھوپ تیز ہو جاتی ہے نا, وہ ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. ان کو آپ گھر میں سجاوٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سردیوں میں یہ سب سے زیادہ گرو کرتے ہیں, مطلب گرمیوں میں ان کی گروتھ کافی رک جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ان کو فردر پتوں سے گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نومبر کے مہینے میں جو ہے نا ان کے پتے الگ کر کے اچھی سی سوئل کے اوپر رکھ دیں, تو اور ہفتے بعد یا 4-5 دن کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا چھڑکاؤ کرتے رہیں پانی کا, تو وہ اس طرح سے بھی گرو ہو جائیں گے. اچھا, ویسے ان کا اوریجن جو ہے یہ بیسیکلی ہے افریقہ اور میکسیکو اور جنوبی امریکہ وغیرہ, جہاں پہ پانی کی قلت تو نہیں کہہ سکتے, جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں نا ان جگہوں سے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے سوری. تو ان جگہوں پہ بارش کم ہوتی ہے, اس لیے جو ہے نا اس میں ان پودوں میں خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر پانی کو سٹور کر لیتے ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے لیے سٹور کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں, اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے پودے ان کے بن رہے ہوتے ہیں نا, برڈس نکل رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ سے, اور یہ دیکھیں یہ گرا ہوگا پتا یہاں پہ اور یہاں پہ بننا شروع ہو گیا. مطلب اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام ہے کہ اتنی پوزیٹیوٹی ملتی ہے مجھے ان سب کو دیکھنے کے بعد کہ بیان سے باہر ہے. اور یہ کٹنگ سے میں نے یہ بنانا سٹرنگز ہیں, بنانا سٹرنگز, اور اس کو میں نے کٹنگ سے تقریباً ہر کونے میں لگایا ہوا. یہ یہاں پہ بھی میں نے اب اس کی کٹنگ لگا کے رکھ دی ہے. یہ دیکھیں, اس کے پتے جتنے بھی آپ الگ کریں گے ان کو رکھیں گے, اور وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پتے تو الگ کر کے آپ رکھیں گے اور ان کے پودے بن ہی جائیں گے, لیکن جہاں سے پتے آپ نے نکالے ہیں وہاں پہ بھی نئے برڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب اس سنے کے اوپر بھی نیا پودا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے. یہ میں نے جہاں جہاں مجھے لگا کہ یہاں پہ پانی مجھے کم ڈالنا ہوتا ہے یا کبھی کبھار ڈالنا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے ان کو لگا دیا ہوا ہے. مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں میں نے چھوڑی ہوئی اپنے گارڈن میں, اپنے گملوں میں, جہاں پہ یہ نہ لگے ہوں. اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں سب کے گھروں میں اس طرح کے پودے ہوں. یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, مطلب اتنے کم خرچے میں سمجھ لیں, 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے نا, اور یہ آپ سالوں نکال سکتے ہیں. اب تو تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں, مجھے بہت کم ضرورت پڑی کہ میں نے ان کو, یہ دیکھیں بچے بنے ہوئے تھے, میں نے ان کو الگ سے چھوٹے پوٹ میں نکال دیا. اور اس سال تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے سیکولنٹ کوئی بھی نہیں لیا, یہ میرے سارے پچھلے سال والے ہیں اور گرو ہوئے ہیں پراپر. تو یہ میرا جو پرسنل ایک کلیکشن تھی جس پہ مجھے بہت زیادہ فخر بھی ہے, اور میں اپنے آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ کے, ہمارے جاننے والے بھی ہیں, مطلب امریکہ میں وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے تو کوئی نہ کوئی ایسی ہابی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو آپ تب تک کیری کر لیں جب تک آپ بوڑھے ہوں, اور جس میں مطلب آپ کا دھیان بھی لگا رہے, جس میں آپ کے اندر پوزیٹیوٹی بھی آئے, اور کچھ آپ جو ہے نا آپ کا ٹائم کا کچھ حصہ جو ہے نا وہاں پہ صرف ہو جائے, اور جو پروڈکٹیوٹی بھی ہو اس میں. اب مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, لیکن جتنا مجھے سمجھ آیا مجھے لگا کہ اگر شوق کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ چیز خوشی دیتی ہے, اور میں نے اس چیز کو مزید آگے بڑھانا ہے. اور آپ لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو خوشی دے گی, آپ کا ٹائم وہاں پہ لگ جائے گا, آپ کی توجہ وہاں پہ لگ جائے گی, تو آپ اچھا محسوس کریں گے. تو اس ہابی کو لے کے چلیں, اور کیوں نہیں آج سے شروع کریں, اور مجھے بھی کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے اور کیا چاہتے ہیں آپ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.